حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور کے صحابی ہیں. بچپن کے اندر والد وفات پا گیا. آپ کے چاچے نے آپ کی پرورش کی. جب اٹھتی جوانی تھی 14-18 سال کی عمر کو پہنچے نا، ایک دن ماں سے کہنے لگے کہ ماں مجھے اجازت دیں. ماں نے پوچھا کس چیز کی؟ کہتے ہیں امی جان مجھے محمد عربی سے پیار ہو گیا ہے. ماں نے سمجھایا لیکن بات ذہن پہ نہ بیٹھی. 2 دن گزر گئے، پھر تیسرے دن آپ نے پوچھا ماں مجھے اجازت دیں. ماں نے پھر سمجھایا. پھر 1 دن گزر گیا، راتوں کو نیند نہ آئے. ماں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں امی جان مجھے محمد عربی سے پیار ہو گیا ہے، حضور سے پیار ہو گیا ہے. ماں نے کہا کہ تو جانتا ہے بچپن سے تیرا والد وفات پا گیا تھا، تیرے چاچے نے ہمیں پالا ہے، انہوں نے تیری پرورش کی ہے، وہ خرچ اخراجات اٹھاتا ہے، وہ تمہیں اجازت دے گا؟ کہتے ہیں ماں جی آپ اجازت دیں میں اسے پوچھ لیتا ہوں. ماں نے فرمایا کہ اگر چاچو اجازت دیتا ہے تو پھر جا پوچھ اس سے. آپ گھر سے باہر نکلے، باہر ایک چوک پہ کھڑے تھے. چاچو کے سامنے گیا. کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیں میں نے مدینے جانا ہے. وہ فٹ سمجھ گیا. اس نے کہا کہ ہاں جانا ہوگا مدینے، لیکن محمد عربی کے پاس جانا ہوگا. کہتے ہیں ہاں. کہتے ہیں تو جانتا ہے کس کا نام لے رہے؟ کہتے ہیں میں جانتا ہوں، مجھے اس سے پیار ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. چاچا کہنے لگا کہ تو جانتا ہے جس گھر میں رہتا ہے یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے کہا آپ کا گھر ہے. آپ نے گھر لے کر دیا. اس نے کہا جو مال مویشی گھر کے اندر یہ کس کے ہیں؟ اس نے کہا یہ بھی آپ نے لے کر دیا. کہتے ہیں جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ کس نے لے کر دیے؟ کہتے ہیں آپ نے لے کر دیا. کہتے ہیں جو جیب کے اندر خرچ ہے یہ کس نے لے کر دیا؟ کہتے ہیں یہ بھی آپ نے لے کر دیا. اس نے کہا پھر بات ایک ہی ہے، یا ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا یا پھر اسلام کو چھوڑنا پڑے گا. ایک ہی بات سمجھ، یہ چیزیں یا ہمیں واپس دینی پڑیں گی یا پھر ادھر نہیں جانا. آپ نے فرمایا یہ چیزیں میں آپ کو واپس کرتا ہوں. اگ تے عشق دوئیں ایک برابر، پر عشق دا سیک ودھیرا. اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، پر عشق ساڑے دل میرا. اگ دا دارو میہ تے پانی، دسو عشق دا دارو کیڑا. بلے شاہ اتھے کچھ نہیں رہندا جتھے عشق ہونا دا ڈیرا. آپ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تیری ہیں. اس نے کہا میری پھر مجھے دو. آپ نے سب کچھ اسے دے دیا. پھر ماں کے پاس واپس آئے. کہتے ہیں کہ ماں جی جب پیدا ہوا تھا اس وقت بھی کپڑے آپ نے دیے تھے، اور آج بھی پھر ایک وقت ایسا آ گیا ہے پھر بھی آپ ہی کپڑے دیں. ماں کے پاس 2 کپڑے پڑے تھے، 2 چنریاں جو عورتوں کی چادریں ہوتی ہیں اٹھا کر دی. آپ نے ایک منجلی بن لی اور ایک جسم پر پہن لی. چل پڑے، مدینے کا سفر ہے. ظاہری بات ہے کہ 360 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. پیدل طے کیا، پاؤں کے اندر چھالے پڑ گئے تھے. سفر کرتے کرتے اندازہ کریں کہ ادھر سے سردیاں ہوں اور پھر پتھریلی زمین، ننگے پاؤں، سخت سردی میں سفر کرنا. رات کا وقت تھا، مدینے پہنچے. اب گلیاں مدینے کی گھوم رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں اپنے یار کو. مدینے کی گلیاں گھومتے گھومتے ایک ایسی گلی میں جا پڑے کہ جو گلی مسجد نبوی کی طرف جاتی تھی.
جیسے مسجد نبوی کے دروازے کے قریب پہنچے نا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ عبداللہ ہو؟ عرض کرتے ہیں ہاں۔ آپ کو کس نے بتایا؟ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلال آج رات ہمارا ایک یار پہنچے گا مکے سے مدینے میں، اس کا انتظار کرنا۔ میں عشاء کی نماز کے بعد کا اس وقت آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ جناب علی وہ کہتے ہیں نا کہ تن تندور ہڈاں دا بالن اساں ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتے عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی اتے لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا۔ ہاں آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں بٹھایا۔ سب سے پہلے آپ نے دودھ پیش کیا، پھر کھجوریں کھلائیں۔ رات کا وقت تھا، گزر گیا۔ جب صبح کی نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے تشریف لائے، حضور نے نماز پڑھائی تو سب سے پہلے پوچھا یار ہمارا رات یار آیا تھا مکہ سے مدینہ میں، حضور وہ بیٹھا ہے نوکر میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی دیکھیں، حضور مصلی سے اٹھے گئے، آپ کو یہاں بازو سے اٹھا کر سینے سے لگایا۔ پیار دیکھیں یار حضور کا۔ پھر حضور ساتھ لے آئے، اپنے ساتھ بٹھایا، شفقت کا ہاتھ مبارک کاندھوں پر رکھا اور حال حوال کیا۔ پھر وقت ایسا تھا کہ جو دور دراز سے مسافر آیا کرتے تھے صحابی، وہ رات کو مسجد کے اندر ہی رہا کرتے تھے، اور ان کے اوپر نگران حضرت عمر فاروق کو مقرر فرمایا حضور نے۔ ایک رات نا حضرت عبداللہ المزنی اٹھ بیٹھے، بقایا صحابی سوئے ہوئے تھے، اونچی اونچی آواز سے اللہ 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 کا ذکر کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آہستہ ذکر کر، ڈر کے مارے خاموش ہو گئے۔ جب صبح ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھ کر پیچھے پیچھے جا کر نکر میں بیٹھ گئے اور آنکھوں میں اتھرو تھے۔ حضور نے پوچھا عبداللہ المزنی آپ رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ رو نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا بات بتائیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ رات کے وقت میرا قصور تھا، صحابہ کرام سوئے تھے، مجھے نہیں پتا تھا کیا یہ اصول بھی ہوتا ہے، میں تو اونچی اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کرنے لگا اور مجھے پیار سے سمجھایا ہے حضرت عمر فاروق نے۔ یاروں کا پیار دیکھیں، مجھے پیار سے سمجھایا ہے حضرت عمر فاروق نے۔ حضور یہ میری خوشی کے آنسو ہیں آنکھوں سے۔ حضور نے فرمایا عمر ہر کسی کو دبکے دے لینا مگر میرے عبداللہ کو کچھ نہ کہنا، یہ اونچی آواز سے ذکر کرتا ہے اپنے رب کا کرتا رہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں حضور ٹھیک ہے۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا۔ اس وقت یہی ہوا کرتا تھا کہ جو قریبی ہوتے تھے رشتہ دار وہ کفن دفن دیتے تھے۔ حضور نے فرمایا سنو، یہاں میرے عبداللہ یار کا کوئی نہیں ہے، اس کا رشتہ دار بھی میں ہوں، اس کا باپ بھی میں ہوں۔ حضور نے خود اسے غسل دلایا اور پھر کفن پہنایا، اور جب حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بنائی گئی نا تو حضور سب سے پہلے قبر کے اندر اترے، لیٹے۔ کیا بات ہے یار، صحابہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ تو ہی بازی لے گیا ہے یار، تو ہی بازی لے گیا، تیری تو جنت تیرے جانے سے پہلے تیری قبر جنت کا باغ بن گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے، حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر، جس طرح کہ ماں چھوٹے بچے کو اٹھا کر ہاتھوں سے سینے سے لگاتی ہے، حضور نے ایسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر سینے سے لگا کر پھر قبر کے اندر اتارا۔ یار حضور کا پیار دیکھیں، صحابہ کے ساتھ محبت دیکھیں حضور کی۔